الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب گشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف ادالیہ نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے شعبان المعظم کے متبرک مہینے میں ہمیں زندگی نصیب فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی اگلے آنے والے مہینے میں بھی ہم تمام کو بھی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں بھی رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں زندگی بسر کرنے کی اور تجھے راضی کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ کچھ دنوں سے لوگوں کے خیالات میں تبدیلی اور لوگوں کا
ایک خوشی کی طرف مائل ہونا کہ انشاءاللہ تعالی وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے۔ ایک مومن کو رمضان کے آنے کی خوشی ہو رہی ہے، گویا کہ سال بھر میں 11 مہینے اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا کہ رمضان المبارک کے آنے پر لوگوں کو خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ہر جگہ ہر مسلمان کے دل میں، اور چاہے صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں بلکہ پورے ممالک کے لوگوں میں ایک طرح کی عجیب سی کیفیت ہے کہ رمضان آنے والا، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے بھی ہو اپنے ایمان میں تازگی لانے کی فکر پیدا کر رہے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، مساکین کی مدد اور اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ کرے مولا تعالی ہمیں وہ مبارک اور مسعود مہینہ نصیب فرمائے۔ استقبال رمضان کے نام سے آج کا یہ موضوع، آج کا یہ عنوان آپ یاد رکھ لیں کہ استقبال رمضان، آنے والے رمضان المبارک کا ہم استقبال کریں، ویلکم کریں، اسے خوش آمدید کہیں۔ ہر مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میرا مہمان ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا کہ رمضان میرا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان رمضان ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان، کوئی بھی ہمارا مہمان آتا ہے تو ہم اس کو بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اس کے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے یہ رمضان کا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کا استقبال ہمیں کرنا ہے، اور استقبال کرنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ کسی بھی مہمان کو ہم ویلکم کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ایک خیال ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان کا استقبال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو وہ ہمارا استقبال کرے گا، ہم جیسے اس کے ساتھ سلوک کریں گے وہ ہمارے ساتھ ویسے سلوک کرے گا۔ دیکھیے رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے، وہ جب آ رہا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور استقبال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کا غم اس سے دور کر دیتا ہے، قیامت کا غم اس سے دور کر دیتا ہے پروردگار عالم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کا ہم استقبال کریں گے، اس کے آنے کی خوشی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہاں بھی نجات کا ذریعہ ہے، انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوب نعمتیں، خوب رحمتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے مہمان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ ہم استقبال تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اور یہ ارادہ اور عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا مہمان آ رہا ہے، اسے خوشی کے ساتھ اپنائیں اور اسے کہیں کہ رمضان تو آ رہا ہے اور ہم سے راضی ہو کے لوٹنا، اور ہم سے راضی ہو جا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ابھی سے تیاری ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں ایک ایک لحظہ اللہ کی رضا کے لیے اس میں کام کرنا ہے۔ طے کر لیں کہ یہ مہینہ خاص طور پر بندے کے تقوی و پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، بالخصوص شہر رمضان۔ اور کسی بھی مہینے کا نام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں ایک ہی مہینے کا ذکر ہے جس کا نام ہے رمضان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے قرآن کے ساتھ۔ رمضان اور قرآن دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ رمضان آئے گا تو پھر تلاوت قرآن، سماعت قرآن، اللہ دی کلام کے ترانے،
اس کے ساتھ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن مجید کو شہر رمضان میں نازل کیا ہے، اور جو قرآن جو لاہوتی کلام رمضان کے مہینے میں آئے، لازم ہے کہ اس مہینے میں اس کا کثرت سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم جیسے کہ الحمدللہ گزشتہ جمعہ خطیب اہل سنت امام جناب حبیب احمد صاحب سے بھی آپ نے بڑے ہی اچھے لطف اندوز طریقے پر آپ نے قرآن پر کچھ کلام سماعت کیا تھا کہ قرآن ہمیں صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے، ہم لوگوں نے صرف ثواب کے لیے، بخشش کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے لوگوں کو مرنے کے بعد یاسین پڑھ کے بخشو، مرنے کے بعد تبارک پڑھ کے بخشو، قبرستان میں جا کے یہ پڑھو، گھر کی برکت کے لیے پڑھو، اس کے لیے ہم نے صرف ثواب کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا ہم لوگوں نے، لیکن قرآن مجید اس کے لیے لازم نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کس کس کام کے لیے؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، راستہ دکھانے کے لیے ہے، ہمیں راستہ حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ ہم صرف اور صرف A to Z کہوں میں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے سب لوگوں نے قرآن مجید کو صرف قرآن خوانی کے لیے، برکت کے لیے رکھ لیا ہے، ہم لوگوں نے دم کرنے کے لیے قرآن رکھ لیا ہے، گھروں دکانوں میں برکت کے لیے یاسین پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہم لوگوں نے، بس اسی پر ہم نے اکتفا کر لیا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو قرآن مجید نہیں دیا ہے، بلکہ ھدی للناس، ہمیں ہدایت کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسانوں میں بھی وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے جو لوگ متقی اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے، جو لوگ ہدایت کی راہ پر چلیں گے، قرآن مجید کی راہ پر چلیں گے، وہی لوگ متقین ہوں گے، اور متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ کے یہاں جنتیں ان کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ہم استقبال کریں، دعا کریں مولا ہمیں اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جیسے تو چاہتا ہے کہ ہم رمضان گزاریں، مولا ہمیں ایسے ہی رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیسے گزارنا ہے، مولا جب تک تیری توفیق نہ ہو، تیری حول و قوت جب تک ہمیں شامل حال نہ ہو، مولا ہم صحیح معنوں میں رمضان گزار نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا کرے، ہر لمحہ دعا کرے۔ دیکھیے ہر آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ ہمیں کون سے وقت میں دعا کریں کہ ہماری دعا مقبولیت کے پر فائز ہو جائے، قبول ہو جائے ہماری دعا۔ میں تہجد میں دعا کروں، میں کون سا وقت ایسا اختیار کروں؟ میں بڑا پریشان ہوں، کون سے وقت میں دعا کروں جس وقت میں اللہ میری دعا کو سن لے؟ تو ہمیں سال بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں تہجد کا وقت اٹھ کر کے نماز پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا۔ ہم تہجد کا وقت انتظار کرتے ہیں، یا کبھی جو ہے ہم دوسرے اوقات میں اختیار کرتے ہیں کہ تیسرے پہر میں ہم کریں گے، عشاء کے بعد دعا کریں گے، مغرب کے بعد دعا کریں گے۔ کوئی ایسا وقت ہمیں مل جائے جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یہ ہماری سال بھر کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر لحظہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کوئی ایسی سیکنڈ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرتا ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال بھر میں 11 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں پورے 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے، جو بھی مانگے قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ کر رکھا ہے، اسے چھپا کے رکھا ہے۔ اس وجہ سے میں نے بارہا بتایا قبولیت کے وقت کو چھپا کے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی تھی کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو یہ تصور کرے کہ خدا کا بندہ ہوگا، خدا کا محبوب ہوگا، خدا کا ولی ہوگا، اس کی تعظیم و توقیر کرے۔ اور وقت کو اس لیے چھپا کے رکھا
اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قبولیت کے وقت کو بندہ یہ تصور کرے، ہو سکتا ہے کہ یہی وقت اللہ کی قبولیت کا ہو، یہی وقت اللہ کی قبولیت کا ہو سکتا ہے کہ عصر کے بعد ہو، اس میں بھی کوشش کرے، اس میں بھی اللہ سے دعا مانگے، مغرب کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگے، عشاء کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگے، فجر کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے ہی رہ جائے۔ اس اوقات میں ایک ہی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اور ایک پوری حیات میں ہم لوگ 60 سالہ زندگی ہماری گزرتی ہے، اس میں سے کیا ہماری ہر نماز، ہمارے ہر سجدے قبولیت پر فائز ہو جاتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں ایک سجدے کی تلاش ہے، رب کو ایک سجدے کی تلاش ہے جو رب کے لیے سجدہ ہو جائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدے کو اللہ نے پوشیدہ کر رکھا، اگر وہ سجدہ قبول ہو جائے پوری عبادتیں قابل قبول ہیں، اگر ایک سجدہ رد ہو جائے تو تب سجدے رد ہو جائیں گے، اس لیے اسے بھی پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اور ہر سجدے میں یہ تصور رکھے کہ مولا تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ زندگی کا آخری سجدہ ہو اور یہی قبول ہونے والا ہو۔ اور کیسے اگر زندگی کا آخری سجدہ اگر تصور کر کے کرے تو کیسے کرے گا؟ کوئی بھی کام کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری کارنامہ ہو، اسے کیسے بہترین انداز سے کرتا ہے۔ لہذا ایسے ہی ہر کام کو جو دین اسلام میں ہے اگر اسے ادا کرتے وقت میری زندگی کا یہ آخری کام ہے، اگر یہ کرتے ہوئے گزاریں گے، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے نیتوں پر اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے دے۔ بتانا یہ ہے کہ ہم پورے سال میں وقت کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایک وقت ہمیں مل جائے، ایک سیکنڈ ہمیں ایسا ملے جس میں رب تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مغرب کے بعد دعا مانگو قبول، عشاء کے بعد مانگو قبول، آدھی رات میں مانگو قبول ہے۔ پورا 24 گھنٹہ ہے۔ دوسرے اوقات میں دکان کھلتی ہے 9 سے 10 بجے تک، 9 AM to 9 PM دکانیں کھلتی ہیں، لیکن جب سیزنز ہوتا ہے تو اب اس کا ٹائم بدل جاتا ہے، اس کو اب آفر دیے جاتے ہیں کہ 24 گھنٹہ 24/7 24 گھنٹہ ہماری دکان کھلے رہے گی، آپ آ جائیں۔ خدا کی قسم یہ ہم لوگوں نے نہیں بنایا ہے 24/7، خدائے وحدہ لا شریک نے 24/7 رمضان میں لگا دیا ہے۔ اسی کو دیکھ کر کے لوگ آج 24/7 لگاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں چھوڑتا کہ جس میں بندہ مانگے خدا نہ دے۔ وہ 24/7 جو ہے وہ اسی مہینے کا ہے۔ دوسرے اوقات میں ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم رمضان میں اللہ کی طرف سے فل آفر ہوتا ہے کہ 24/7 جب بھی آ جا بندے، جب تو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ نہ دیکھ کہ میں صبح کو مانگ رہا ہوں، اب یہ نہ دیکھ کہ میں دوپہر کو مانگ رہا ہوں، کبھی بھی آ جا مانگ لے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ مہینہ گزارنا ہے اور وہ بھی بڑے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹس کے طور پر شعبان دیا، شعبان کے بعد رمضان میں داخلہ دیا۔ رمضان میں جب جائے بندہ تو اسے کوئی پریشانی، دیکھیے رب کا احسان کتنا ہے بندے پر، رب کتنا بڑا کریم ہے۔ ابھی تو دیکھو آپ، ایک تو وہ آپ نے سن لیا تھا شب برات میں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے، جو سنا تھا وہ آخری جو جنتی جا رہا تھا پلٹ کے دیکھ رہا تھا، اس کو آپ نے سماعت کر لیا۔ ابھی دیکھو ہماری حیات میں دیکھو اللہ کی جو ہے وہ کریمی کہ مولا تعالیٰ نے رمضان دیا، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بند کر دیا۔ میرے بندے 11 مہینے اس کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، ایک مہینہ میرا بندہ توبہ و استغفار کر لے، میرا بندہ آ جائے میری بارگاہ میں، ایک مہینہ میرے سے رجوع ہو جائے، میری طرف پلٹ آئے، میں اسے بخشش پروانے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ اکبر، طلوع کیا ہوا؟ شیاطین کو بند کر قید کر دیا جاتا، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔
اب اس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند۔ دیکھیں کتنا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بندے سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم خدا کی قسم اللہ سے اس کی محبت کا 1,000 کروڑواں حصہ بھی اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہم اتنا کریم سمجھتے ہوں گے، نہیں ہم سمجھتے اللہ کو اتنا بڑا کریم جتنا کہ وہ کریم ہے۔ سوچو رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی طرح رکھ دیتا پروردگار، شیاطین کو آزاد رکھتا، اور رمضان کے مہینے میں شیاطین بند، جہنم کے دروازے بند۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا آفر دیا، اگر رمضان میں بھی اگر تو مر جائے تجھے جہنم کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، ہم نے بند کر دیا اسے، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جانے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اعمال بھی ایسے کرنا چاہیے نا، کفر نہ ہو، کوئی شرکی عمل نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو اب جو ہمارے افعال خبیثہ ہوں گے رمضان میں، وہ شیاطین کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے گناہ رمضان میں سرزد ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں ڈال سکتے کہ شیطان لگا ہوا تھا، شیطان ادھر سے کھینچ رہا تھا، شیطان ادھر سے جو ہے وہ کھینچ رہا تھا، ادھر سے پکار رہا تھا، نہیں، شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے۔ افعال خبیثہ اگر ہو رہے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر جو ہم 11 مہینے کرتے ہیں، اس کے اثر کی بنیاد پر یہ ہم سے حادثہ ہوتا ہے۔ 11 مہینے لگے ہوئے ہیں، اثر تو کچھ ہوگا ہی۔ 11 مہینے کی صحبت تو رنگ لائے گی، 1 مہینے میں دکھائے گی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ 11 مہینے کے افعال خبیثہ کو 1 مہینے کے اعمال سے میں دھل دوں میرے بندے کو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے۔ فرض نہیں کرتا تو لوگ روزے بھی نہیں رکھتے، سنت ہے، مستحب ہے، رکھنا چاہے تو رکھ لو نہیں تو چھوڑو۔ کون رکھے گا بتاؤ؟ رکھنا چاہے تو رکھو نہیں تو چھوڑو، کون رکھے گا؟ اس زمانے میں رکھنے والے ہیں، وہ اس دور میں۔ ارے اس لیے رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے لوگ کہ ہم کو دکان میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہم کو دھوکہ دینا پڑتا ہے رمضان میں، ترازو جو ڈنڈی مارنی پڑتی ہے رمضان کے مہینے میں، اس وجہ سے رمضان میں نہیں رکھتے، جبکہ یہ فرض ہے۔ اگر یہ آفر دے دیا جاتا کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، تو اب سوچو کون رمضان میں رکھے گا روزے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے۔ مولا روزے کیوں فرض کیے؟ کیا تجھے ضرورت ہے ہمارے روزے کی؟ ہمارے بھوک و پیاس کی تجھے ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اس کا آنسر بھی دے دیا، ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، ارے تم ہی لوگوں پر نہیں بلکہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ میں تمہیں متقی و پرہیزگار کر دوں۔ اللہ یہ مشین بنایا اس مہینے کو، ہمیں پاک و صاف کرنے والا مشین بنایا رمضان کا مہینہ۔ آنے والے مہینے کا صحیح معنوں میں استقبال کرو۔ سوچو کہ پروردگار عالم نے اتنا بہترین موقع ہمیں فراہم کیا ہے۔ کوئی ڈنڈی مارتا تھا تو آج سے توبہ کر لو کہ آج سے ہم ترازو کی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ اگر مارو گے تو فائدہ کیا ہوگا بتاؤ؟ رمضان کے روزے فائدہ کم، نمازیں کیا ہوں گی ہماری اگر ہم دھوکہ دہی کریں گے، فراڈ کام کریں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، پھر روزے بھی رکھیں گے، فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نماز جو ہے وہ فحش چیزوں سے روک دیتی ہے، برائیوں کو روک دیتی ہے۔ اب نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، تو کیا نماز بھی پڑھنے والے کو برائی اگر نہیں رک رہی ہے تو سمجھو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے، اسی وجہ سے برائی نہیں رک رہی ہے اسے۔ نمازی بھی ہے، برائی بھی کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے۔ نماز صحیح سے پڑھے پھر دیکھے برائی کرے تو آپ پڑھ کے دیکھو، مولا کی رضا کے لیے دیکھو، بہت سارے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، باقاعدہ بازار کے لوگ جو ہیں وہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، بازار میں
جو لوگ بازاروں میں کام کرتے ہیں، مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں، مارکیٹ کی جس کے بزنس ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی معمول وہ 25 kg کو 40 kg بنا کے بیچتے ہیں۔ نمازیں قبول ہوں گی ان کی؟ حضرت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے 3 پیسہ بھی کسی کا دبا لیا تو اس کی 40 سال کی مقبول عبادتیں برباد ہیں۔ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے فقہ حنفیہ میں ہے کہ اگر کسی نے کپڑے میں ایک جبہ سمجھ لیجئے، ایک جبے میں اگر ایک تار، لاکھوں تار ہوں، اس میں سے ایک تار اگر حرام کا ہو، اگر اس کپڑے کو پہن کے پڑھ لے اس کی نماز گئی۔ ایک تار ہمارے بزنس کے، ہمارے غلے میں سوچو کہ کتنے ہزاروں روپے حرام کے آ رہے ہیں، کیا کھا کے ہمارے بدن بن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، حرام کے پیسے سے اگر ہمارا جسم بن رہا ہے، ہمارے خون بن رہے ہیں، تو یاد رکھو وہ زیادہ مستحق ہے جہنم کا۔ دھوکہ دے، کتنا دھوکہ دے، مرنے کے ساتھ لے کے جائیں گے کیا؟ بہت سارے کروڑ پتی لوگ گئے مر کے، لے کے گئے ساتھ میں کچھ لے گئے، کچھ نہیں لے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی کچھ نہیں لے جانے والے، اعمال صالحہ لے جائیں گے، خدا کی رضامندی لے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہماری نمازیں ہمیں کام آئیں گی، ہمارے اعمال صالحہ کام آئیں گے، ہمارے روزے کام آئیں گے، ہمیں قرآن کی تلاوت ہمیں کام آئے گی، یہ سب چیزیں کام آنے والی ہیں۔ ہم جو آج کل بنا رہے ہیں کچھ بھی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ حرام کا پیسہ، یہاں بھی وبال، قبر میں بھی وبال، حشر میں بھی وبال ہے۔ لہذا یہ دھندے مت کرو، یہ حرام کاریاں نہیں، دھوکہ بازیاں نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کرو، الرٹ ہو جاؤ، اپنے ترازو کو سیدھا کر لو۔ کپڑا ناپنے والا لیتے وقت لوز لیتا ہے، دکاندار جب ہول سیل لیتا ہے تو لوز ناپ کے لیتا ہے، جب دیتا ہے نا ٹائٹ کھینچ کے دیتا ہے، پاؤ میٹر کا فرق آ جاتا ہے، کم سے کم 10 ملی شاید میرے خیال سے وہ بڑھ جاتا ہے کپڑا۔ اس طریقے سے بزنس ہوتا ہے۔ ترازو میں تولتے وقت ایک حال ہوتا ہے، ترازو کے باہر ایک حال ہوتا ہے، الیکٹرانک اسکیل میں بھی الگ کر دیتے ہیں۔ اس میں معاملہ آج کل تو پورا دھندا ہی یہی لگا ہوا ہے۔ کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ہماری نمازیں کہاں؟ دعائیں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے حرام کمایا نعوذ باللہ اور آپ نے مسجدوں کو چندہ دیا اور آپ کے پیسے سے اگر ائمہ کو اگر تنخواہیں دی جائیں، وہ حرام کے پیسے سے اگر ائمہ کے پیٹوں میں جائے تو کیا پھر اماموں کی نمازوں میں فرق مزہ رہے گا؟ کیا ان کی دعائیں قبول ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ اب تنخواہیں کہاں سے دیتے مساجد میں؟ آپ ہی کے تو عطا کیے ہوئے عطیات، لوگوں کے دیے ہوئے پیسے سے تو مساجد کے لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں تنخواہیں۔ اگر لوگوں نے اپنی حرام کی کمائی مسجدوں کے چادروں میں ڈالی اور وہی حرام کا پیسہ چادروں سے نکال کر اگر مساجد والے اپنے ائمہ کو، اپنے مؤذنین کو اگر دے، بتاؤ کیا ان ائمہ کے دعاؤں میں تاثیر رہے گی؟ ان کی زبانوں میں تاثیر رہے گی؟ نہیں۔ پورا سسٹم خراب ہو گیا ہے، پورا سسٹم خراب ہے ہمارا۔ اسی وجہ سے نہ آگے سے لے کر پیچھے تک، نہ رائٹ سے لے کر لیفٹ تک کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وہاں دعا پروف ہو چکے ہیں، اتنا حرام ہم لوگوں نے کھا لیا ہے کہ دعا پروف۔ اب دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ہماری پاری نہیں ہوتی ہماری دعائیں۔ لہٰذا خدا کی رضا کے لیے حلال روزی، ایک روٹی کماؤ کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرو مولا حلال کا لقمہ دے دے، تھوڑا دے دے، بس کافی ہے۔ حرام کی زندگی کرنے سے، حرام کے لقمے کھانے سے حلال کے چند پیسے ہمیں کافی ہیں۔ ہمارے پیٹوں میں حرام کے لقمے جائیں گے تو ہمارے رمضان کی عبادتیں بیکار ہیں۔ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، الحمدللہ اعتکاف کرنا چاہیے، ابھی سے وہ بھی تیاری کرو، کوشش کرو، ہر محلے کے لوگ تیاری کرو کہ اعتکاف رمضان میں کرنا ہے ہمیں، سنت اعتکاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا جسے اعتکاف کرنا ہو میرے ساتھ اعتکاف کرے، سنت اعتکاف۔ اب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کر رہا ہے اور
اس کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ حرام کا پیسہ کماتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں۔ سوچ لو اگر وہ افطاریاں ہم نے کر لی، حرام کے پیسے بڑے بڑے منسٹر لوگ لاتے ہیں، کماتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا ویسا پیسے سے کما کے لا کر جو ہے وہ افطاریوں کی پارٹیاں کراتے ہیں۔ لوگ افطاریاں بڑے شوق سے جا کر کے ارے فلاں کی پارٹی ہے جا کے کرتے ہیں، مغرب کی نماز بھی چھوڑ کے افطاری کی پارٹیوں میں لگے رہتے ہیں۔ بتاؤ ان کی افطار کی پارٹی کھا کے ہماری کون سی نماز قبول ہونے والی ہے؟ کہاں سے تراویحوں کا شوق ہمیں آئے گا ایسے لوگوں کی پارٹیوں کے کھانے اور ایسی پارٹیوں کی افطاریاں کریں گے تو کہاں سے ہوگا؟ سوچو صحیح، میں نے بارہا کہا ہے، اگر کوئی 11ویں شریف بھی اگر کر رہا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا بزنس 2 نمبر کا بزنس ہے، آپ ایسے کے گھر میں کہ 11ویں بھی مت جاؤ، کھاؤ مت اس کی، وہ 11ویں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ 12ویں بھی قبول نہیں ہے۔ لگے گا کہ یہ چھٹی شریف کر رہا ہے، اگر حرام کا بزنس کر رہا ہے اور پھر بھی چھٹی شریف کر رہا ہے، وہ چھٹی شریف خواجہ کو جاتی نہیں جاتی، وہ ارے اسے نہیں جاتی تو پھر خواجہ کو کہاں سے جائے گی؟ یہ 11ویں حلال کے پیسے سے، خود ہمارا لقمہ، ہمارے دسترخوان میں آنے والا لقمہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ آپ تو اسے فاتحہ میں رکھتے ہیں اور اللہ سے کہتے مولا میں نے جو کچھ کیا ہے مولا وہ تیرے سامنے ہے، تو نے رزق دیا مولا یہ تیرے سامنے، کون سا رزق دیا؟ حلال دیا کہ حرام دیا؟ اللہ نے حلال دیا تھا نا، تم نے حرام کر لیا۔ لہذا استقبال رمضان کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا، میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسا نہیں مسلمان کہ جو حرام کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کرے ہمیں حلال ہی میں جلائے، حلال ہی کی روزی کھلا کر اللہ ہمیں حلالی موت عطا فرمائے۔ کیا کریں گے چند سالہ زندگی کے لیے ہم حرام کما کر کے؟ ہم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے رزاق جہاں تو نے ہمیں رزق دیا ہے تیرے سامنے، ہم نے کون سے پیسے سے رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں حلال روزی طلب کرنی ہے اللہ سے کہو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہ سے مانگو۔ کون مانگے یہ حلال روزی؟ اب کس کو یاد ہے یہ دعا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تمہیں حلال روزی کے لیے اللہ سے ایسے مانگو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ مولا میں مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، مولا مجھے حلال روزی دے، حرام سے دور رکھ۔ بار بار کہو اللہ سے واغنینی بفضلک عمن سواک، مولا تیرے فضل کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ، ہمیں دوسرے کا محتاج نہ رکھ۔ مولا دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے آئے پروردگار عالم۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روئے منزل ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ استقبال رمضان کے طور سے ہمیں اپنے کاروبار کی طرف بالخصوص خاص کر کے سب سے پہلا ہماری سب سے پہلے توجہ اپنے کاروبار، اپنی آمدنیات کی طرف رکھنی ہے۔ ہمارے آمدنیات اگر صحیح ہیں، ہمارا انکم سورس اچھا ہے تو انشاءاللہ رمضان کی تلاوتیں قبول، رمضان کی تراویح قبول، سب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، ورنہ پھر ہماری عبادتوں میں کوئی لذت کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے ذکر میں بھی مزہ نہیں آتا، اللہ کے ذکر میں بھی مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آتا، پھر کب کیسے آئے گا تلاوت قرآن میں مزہ؟ اللہ نے فرمایا سکون و چین اور مزہ اللہ کے ذکر میں ہے، کب؟ جب ہمارے پیٹوں میں حلال جائے، ہمارا ذہن حلال کام کرے، جتنا اچھا حلال کھائیں گے حلال ذہن ہمارا حلال کام کرے گا، خون ہمارا جو گردش کرتا ہے وہ حلال کی طرف گردش کرے گا، ہمیں لے جائے گا حلال کاموں کی طرف، ورنہ اگر خون حرام کا ہوگا پھر وہی گردشیں کرتے ہوئے حرام کاریوں کی طرف لے جائے گا۔ تو لہذا ہمیں استقبال رمضان کے حوالے سے ہمیں اپنے اعمال کی سدھار کرنی ہے، انشاءاللہ اعمال صالحہ کرنے کی طرف ترغیب، ہمیں اپنے آپ کو انقلاب لانا ہے، اپنے آپ میں ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارے، اللہ راضی ہونا ہے کہ نہیں ہم سے؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور رمضان سے ہر دن کہنا رمضان تو ہم سے راضی ہو کے جا، اس لیے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ رمضان اور قرآن ہمارے لیے شفاعت کرائیں گے، سفارش کریں گے، مولا یہ رمضان میں تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، مولا یہ تیری رضا کے لیے بھوکا رہتا تھا، مولا اسے معاف کر دے، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہم ابھی سے تیاری کریں گے کہ ہمیں روزے رکھنا، انشاءاللہ روزے رکھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں بیمار رہتے ہیں، ضرور بیمار، ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ سب سے دور کر دے پروردگار۔ شوگر پیشنٹ ہے، بہت سارے دوسرے ڈائلسس والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بلڈ کینسر کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ شوگر پیشنٹ کے لوگ جنہیں شوگر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اللہ دور فرمائے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اب اللہ و رسولہ عالم کہ اگر یہ روزہ رکھنے کا سسٹم اگر رکھ کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے رکھنا ہے، دیکھ کر 1-2 دن رکھ کر کے دیکھیں، کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اس روزے کے طفیل آپ کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کر دے۔ ہو سکتا ہے پروردگار شفا، ہو سکتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ شافی مطلق ہے نا، اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے اللہ سے۔ اب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں رکھ لیں، دیکھیں اگر ہوتا ہے کوشش کرو اپنی جانب سے، 1 قدم تم بڑھو، 2 قدم وہ بڑھے گا، وہ 2 قدم بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرو رمضان کے روزے رکھو، جو بیمار لوگ ہیں کوشش کریں۔ اچھا، اب جو روزے نہیں رہتے وہ لوگ رمضان المبارک میں بیمار ہیں، صحیح ہے بیمار ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ تم بیمار ہو چلتے پھرتے کھاتے پھرو، بازاروں میں کھاتے پیتے پھرو، سگریٹ کے گش لگاتے پھرو، فرمایا نہیں۔ آپ کو اگر روزہ نہیں رکھنا ہے تو آپ ایسے رہیں گویا کہ لوگ دیکھنے والے سمجھیں کہ آپ روزے سے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ اندازہ لگائیں کہ آپ روزے سے ہیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوٹل کھلی رہتی ہے لیکن پردے کے ساتھ کھلی رہتی ہے، پردہ ٹنگا دیا جاتا ہے، یہ کیسی مسلمان گری ہے آپ کی؟ کیسا اسلام ہے آپ کا؟ کیسا دین ہے آپ کا؟ ارے دوسرا بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ کو کھانا ہی ہے نا گھر پہ جا کے چھپ کے کھاؤ، تعظیم کرو اس ماہ مبارک کی آنے والے مہینے کی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اب رمضان المبارک میں بیمار لوگ نہیں کھائیں گے باہر، کوئی مسلمان باہر کھاتے پیتے چائے پیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انشاءاللہ بیمار لوگ بھی اگر ہیں چھپ کر کے توبہ و استغفار بالکل مختصر کھاؤ۔ اگر بیمار بھی ہے نا، روزہ لگے آپ کو، تھوڑا روزہ لگے، احساس ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 3 دن تک بھوکا رکھا ہے، ہمارے لیے بھوکے رہے، ہمارے لیے پیاسے رہے، غار میں جا کے ہمارے لیے دعا کرتے تھے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا پینا چھوڑ دیا سرکار دو عالم۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات رہی یہ کہ ہمارے بازاروں میں جاتے ہیں ہماری اسلامی بہنیں، ہماری مائیں بہنیں سب جاتی ہیں بازار میں پرچیزنگ، رمضان میں تو ایکسٹرا اسپیشل آفرز، اسپیشل جو ہے وہ ہماری پرچیزنگ ہوتی ہے، اس میں ہماری مسلمان بہنیں باقاعدہ سموسے کھاتے ہوئے اور خیمے کا سموسہ کھا رہے ہیں، کہیں پر وہ لے کے کھا رہے ہیں، کیا ہے؟ نہیں یہ کیا ہے، روزے سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مسئلہ یہ طبیعت خراب ہے، ماہواری ہے، ان کا پیریڈ چل رہا ہے، ان کے ایام چل رہے ہیں، یہ حیض سے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے شرم نہیں آتی عورتوں کو؟ آپ بتاؤ اپنی عورتوں کو کہ تم اگر سموسہ کھاؤ گی تو پوری دنیا کو اعلان کر رہی ہو کہ میں ناپاک ہوں، پوری دنیا پہ واضح کر رہے ہو تم لوگ۔ ارے چھپانے کی چیز کو، جیسے کہ کوئی بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اسے چھپانے کے بجائے رسم کرتے ہیں، پورے گاؤں کو بلاتے ہیں، میری بچی بڑی ہو گئی آؤ۔ یہ کوئی معاملہ ہے؟ رمضان میں جا رہے ہیں سموسے کھا رہے ہیں عورتیں، کیا معاملہ؟ روزے سے نہیں ہے۔ کیا بتانا ہے دنیا کو کہ تم ناپاک عورت ہو، تم حائضے سے ہو، تمہارے ایام چل رہے ہیں؟ یہ کیا شرم و حیا، اپنی شرم و حیا کو نیلام کر رہے ہو؟ انشاءاللہ تعالی اپنے ماحول میں آپ اس بات کو بالخصوص اس ماہ رمضان میں آپ بتاؤ اپنے ماں بہنوں کو
تاکہ وہ بھی اپنی ماں بہنوں کو بتائے ارے جانا ہے، بازار میں جانا ہے۔ ایک اور سسٹم میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سے ہو سکے، دیکھیے ہم رمضان میں ہو یا دوسرے ایام میں ہو، ہم مساجد میں، بازاروں میں، جیسے مجسٹک ہے، جیسے شیواجی نگر ہے، جیسے ہمارا مارکیٹ ہے، جیسے ہم لوگ مرد اور عورتیں سب جاتے ہیں پرچیز کرنے کے لیے، جاتے نہیں جاتے؟ سب جاتے ہیں نا، سب جاتے ہیں۔ لیکن جب اذان ہوتا ہے مرد عورتوں کو بیگیں تھما کے چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں نا، چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم چل جائے اور ایریے میں نہیں، صرف بازاری علاقوں میں، مجسٹک ہے، شیواجی نگر ہے اور اس کے علاوہ مارکیٹ ہے، ایسے علاقے میں مسجد سے ملحق، مسجد سے ملی ہوئی کوئی جگہ میں صرف نساء کے لیے، عورتوں کے لیے ایک مسجد بنا دی جائے، جماعت نہیں بلکہ انفرادی طور سے وہ عورتیں جائیں اور اپنے اوقات میں جا کر، جیسے مرد نماز پڑھیں گے وہ عورتیں اپنی جگہ پہ جا کر کے نمازیں پڑھ لیں گی۔ ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہ دوسرے شیعہ لوگ اور وہابی لوگ کرتے، نہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے۔ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ ہم لوگ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتوں کو نماز پڑھنے کا کب تک؟ ہم صبح کو نکلتے ہیں پرچیز کے لیے، رات کو لوٹتے ہیں 8 بجے 9 بجے، عشاء پہ تراویح تک لوٹتے ہیں، ہماری ظہر عصر مغرب گئی۔ ہم تو تاج ہوٹل میں بھی افطاری کر لیتے ہیں، لیکن مرد لوگ مسجد اعظم میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، ہماری عورتیں تاج ہوٹل میں بیٹھی رہیں گی انتظار کرتے ہوئے کہ ہمارے مرد آئیں گے، اب نماز پڑھ کے ہمیں لے جائیں گے۔ وہ عورتیں کیا کہیں گی؟ ان عورتوں کے لیے سسٹم بنائیے۔ اگر ہو سکے آپ لوگوں میں اگر کوئی انقلاب لانا ہے، کوشش کیجئے کہ آپ وہاں پر کوئی مساجد کا انتظام، کوئی کمرے کا انتظام ہو جائے کہ عورتیں جو ہیں، صرف رمضان کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، رمضان میں بالخصوص ساتھ ابھی سے رمضان میں کوشش ہو جائے، جو مارکیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، جو مجسٹک میں لوگ رہنے والے ہیں، جو شیواجی نگر میں رہنے والے ہیں، یہ آواز اٹھائیں کہ عورتوں کے لیے بھی وہاں پر کوئی ایسا کمرے کا انتظام ہو کہ وہ لوگ بھی وہاں جا کر کے، بالخصوص عورتوں کے لیے، اونلی لیڈیز، صرف عورتوں کے لیے، ان کے لیے مسلح وہاں پر وہ لوگ جائیں، اپنے انفرادی جماعت نہیں۔ ہمارے یہاں عورتوں کی جماعت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں عورتوں کی جماعت نہیں، مردوں کے پیچھے بھی وہاں پر مسئلہ نہیں ہے وہ، لہذا وہ عورتیں اپنی انفرادی طور سے، اچھا ہے نا، یہ اچھا خیال ہے نا؟ آپ لوگوں کو کیا خراب لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر نماز پڑھ لیتے، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہمارے مائیں نماز نہیں پڑھتی، بازار میں وہ چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی وضو کا اہتمام ہو، ان کے لیے بھی نماز کا اہتمام ہو، ہم لوگوں کے لیے بھی نماز کا اہتمام ہو۔ ہم لوگوں کو اتنی سہولتیں فراہم ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہ رمضان میں اس کی کوشش کرتے ہیں، نہ دوسرے ایام میں کوشش کرتے ہیں۔ بس دل میں ایک بات تھی آپ لوگوں تک رکھنی تھی کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پابندی کریں گے، انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی آمدنی کے، رمضان المبارک میں عبادتیں، ریاضتیں کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اللہ کو راضی کریں گے نا، ہم اور آپ مل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ سحریوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سحریوں کا ماحول ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھ لے، پہلا روزہ رکھ لے، فرمایا پورے مہینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں، پورے مہینے کا ثواب۔ اور رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے والے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ بولے تو ایک ایک روزے کے بارے میں ہے، ایک روزہ رکھ لیا۔ بہت سارے لوگ بولتے رمضان کے پہلے کا روزہ رکھ لو پھر آخر کا روزہ رکھ لو، برابر ہو جاتا ہے۔ نئے نوشوں کو ایسا بول کے دیتے، ساس سسر جو ہے نا، سسر تو نہیں بولتا بیچارہ، وہ تو ہوتا نہیں ہے نا، سسر کا مسئلہ نہیں ہے، ساس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، بول کے بیسے بیٹے بولو پہلے ایک روزہ رکھ لینے کے لیے، ایک روزہ رکھ لیا تو پورا رمضان روزہ رکھ لے سکا، صحیح ہے، صحیح ہے، حدیث پر جو ہے وہ پابندی ہے کہ ایک روزہ رکھ لیں گے، پہلا روزہ پورے مہینے کا ثواب ہوگا۔ لیکن ایک روزہ رکھ کے دوسرا روزہ چھوڑنے والے کے لیے یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پورے سال میں روزہ رکھ لے اور رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، وہ ایک پورے سال کا روزہ بھی وہ ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پورے سال روزہ رکھو، ایک رمضان کا روزہ رکھو، پھر بھی دونوں کو برابر ترازو میں تولو گے، ترازو میں تولو گے، 11 مہینے کے روزے رکھ کر اور رمضان کا ایک روزہ رکھ کے تولو گے، برابر نہیں ہے۔ دوسرے مہینے میں سبحان اللہ ایک بار کہو گے، ایک بار کا ثواب، لیکن رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہو گے، 1,00,000 بار سبحان اللہ کا ثواب، برابر ہے۔
نہیں ہے۔ تو بتا رہا یہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ اتنا اہمیت کامل ہے۔ فرمایا جو ایک ایک رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ایک روزہ اگر کسی نے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000، 70,000، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے محلات کیسے دے گا؟ جس کے دروازے سونے کے ہوں گے، جس کا چوکٹ سونے کا، جس کے دروازے سونے کے، اور اس کے ہیرے جواہرات، جو پتھریں ہوتے ہیں نا وہ ہیرے جواہرات ہوں گے، محلات دیے جائیں گے۔ اور فرمایا ایک روزہ رمضان کا رکھنے والا، اس کو اتنا بڑا ثواب، اور اس کو ایسا محل دیا جائے گا کہ اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ایک کونے سے شروع کرے، ایک کونے سے شروع کرے اور سورج کے غروب ہونے تک چلتا رہے، وہ گھوڑا دوڑتا رہے، تب بھی وہ اس کے آخری مرحلے تک جا نہیں پائے گا۔ اتنا بڑا محل، یہاں 20/30 لینے نہیں ہوتا ہے، یہاں 20-30 کی فلائٹ جو ہے وہ فلائٹ جو لے نہیں سکتے، زمین یا خرید نہیں سکتے، 20-30 کی نہیں ہوتی نا۔ چلیے کوئی بات نہیں، 20-30 چھوڑیے، اللہ کرے تو لے لیجئے، 20-30 نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دے تو 100/100 لیجئے، 100/100 پہ بنائیے، اللہ تعالیٰ کر دے تو بنائیے، لیکن 20-30 کو ایک طرف رکھیے۔ ایک رمضان کا روزہ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھوڑ سوار اگر اس کے دروازے سے سوار ہو کر کے نکلے تو اس کے گھر کے اختتام تک رات سورج غروب ہو جائے گا، تب بھی نہیں پہنچ پائے گا گھوڑے سوار ہو کر کے۔ اتنا بڑا محل ہمارے نام پر الاٹ کر دیا جائے گا۔ اب کون چاہے گا کہ اتنا بڑا گھر نہ ملے؟ وہ بھی کہاں؟ اللہ اکبر، سوئٹزرلینڈ میں، کہاں پر؟ جنت میں، جنت میں فلاٹ اتنا بڑا نام لکھا جائے گا، اتنا بڑا بنگلہ ہے، کتنا بڑا گھر ہے۔ آ کے دیکھو، چھوٹا گھر 20-30 کی وہ پنی کرانے کے لیے بلاتے لوگوں کو، بلا کے دعوت دے کے گھر دکھاتے، نہیں 20-30 میں چھوٹا 2 بیڈ روم کا چھوٹا چھوٹا گھر بنا کے پورا گاؤں کو دعوت دیتے، گھر دیکھو گھر دیکھو گھر دیکھو بول کر۔ 20-30 گھر کو دکھانے والے، یہ تو خیال کر تیرے نام سے اتنا بڑا فلیٹ تیار، اتنا بڑا محل تیار ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں حوریں ہوں گی، حور عین، جس کی آنکھیں تمہیں دیکھنے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ ایک روزہ رکھا اور اس کے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں جنت میں گزرتی ہیں، وہ ہوائیں حورین کے پاس سے گزرتی ہیں، اللہ سے عرض کرتی ہیں مولا یہ خوشبو، یہ اتنی حسین ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرماتا ہے پروردگار کہ وہ روزے دار کے روزے سے نکل رہی ہے۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ جس روزے دار نے روزہ رکھا ہے اس سے ہماری شادی کرا دے، ہمارا نکاح اس سے کرا دے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو ان حوروں سے نکاح کرائے گا۔ یہاں پر ایک ہی، یہاں ایک ہی، جیسی یہ کہانی ہے، ترچی ہے، نکٹی ہے، کیا بھی ہے، یہ اس کے ساتھ چلاؤ، 60 سال گزارو یہاں، اسی میں رگڑ کے رہ جانا یہاں پر۔ لیکن مولا تعالی روزے دار کے لیے حور عین 70 حوریں، ایک روزہ 70 حور، وہ بھی کیا چپٹی گپٹی نہیں، نکٹی گکٹی نہیں، ترچی گرچی نہیں، حور عین، دنیا کی پوری عورتیں ایک طرفہ ہو جائیں، اس کا حسن جنت کی ایک حور کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اتنا بڑا آفر بھائی، اتنا بڑا آفر، اسی لیے روزے رکھ لو رمضان کے، بہتر ہے روزے رکھ لو، صاف پالو گے۔ تو کہہ رہا تھا رمضان المبارک آ رہا، اس کی تیاری اب کیا کریں گے؟ افطاری کا ٹائم، سحری کا ٹائم، پہلے ہمارا پہلا روزہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، ہوتا ہے اعلانات ہوتے ہیں کہ بھائی افطاری کے لیے اٹھ جاؤ، سحری کے لیے اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ۔ مساجد میں پہلے اعلانات وغیرہ ہوتے، نعت وغیرہ ہوتے تھے پہلے، اب تو سسٹم الگ بدل گیا ہے کہ اذان، تو پہلی بات اذان کے لیے بھی تکلیف ہو رہی ہے آج کل، تو اب راتوں میں جگانا کیسا ہوگا؟ خیر آپ اپنے انداز سے جاگ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا سحری کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن رہتا کب تک ہمارے پاس میں؟ وہ تو ہے اسلام میں
روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، روزہ اس کا نام ہے۔ ہمارا روزہ اسٹارٹ 9 تو یہاں سے اسٹارٹ بولتے ہیں، یہاں سے کب ہمارے پاس سے ہوتا ہے؟ 9 کب ہے؟ اسٹارٹ کب ہے ہمارے پاس؟ اللہ اکبر اسٹارٹ ہوتا ہے اب روزہ۔ جلدی جلدی چائے پی رہے، جلدی آزان ہو رہی، جلدی چائے پیو، جلدی پیو چائے پیو۔ آزان فجر، یہ کیا نام ہے اس کا؟ آزان فجر ہے، صبح صادق کی آزان نہیں ہے۔ صبح صادق کی آزان دیکھنا بولے تو مکے مدینے کو جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں صبح صادق کی آزان الگ ہے، فجر کی آزان الگ ہے۔ یہاں پر صرف فجر کی آزان ہوتی ہے، فجر کی آزان، آزان فجر، نماز فجر کے لیے آزان۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے نہیں، ہمارے یہاں روزہ بند کرنے کے لیے آزان ہوتی ہے، اور ہم لوگ اتنے وقت پر آزان دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اللہ اکبر کی آواز پر اگر ہم نے روزہ بند کیا، اگر ہمارے منہ میں لقمہ تھا تھوک دینا، واپس کلی کر دینا، وہ نہیں کھا لیتے۔ آج ہی کب چائے پیے ہیں، اذان ہو رہی ہے بول کے جلدی پی لیتے، روزہ وہیں اوپن، افطار وہیں ہو گئی آپ کی، روزے کی سحری کے ساتھ روزہ کھل بھی گیا آپ کا۔ سارا دن بھوکے رکھے مرے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، ایک گھنٹے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لہذا آزان فجر سے بناؤ نا، وہ رکھنا گھر پہ، وہ کتنے کاڑا بنا کر پوری دنیا بانٹ رہی ہے۔ افطاری کا سحری کا ٹائم، افطاری کا جو سحری کا افطاری کا ٹائم ٹیبل دیتے، کیا کرتے؟ جیب میں رہتا، وہ کٹے جمع کو رکھ لیتے، لیکن کون بھی اس کے برابر۔ اسی لیے مسجد کے ٹائمنگ کو اپنی واچ پہ سیٹ کیجئے، گھر کا جو ٹائم ہے اسے بھی سیٹ کیجئے۔ اب دیکھیں صبح صادق کا جو ٹائم ہوگا اس پر بند، گھر کے بڑے لوگ آرڈر دے دیں بند کر دینا۔ چائے نہیں پی تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے؟ نہیں، چائے پیے تو گیا، چھوڑو کیا ہوگا؟ بن گیا تو نہیں بن گیا، کیا کرنا آپ رکھو، پی لو، روزہ کھول لو، روزہ چلا جائے گا۔ لہذا اب اس کے لیے خیال کرنا، روزہ کب تک رکھیں گے؟ صبح صادق کو اگر رکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس وہ اوقات ہوتے ہیں، لوگ بانٹیں گے بھی، شاید میرے خیال سے نمازوں کے بعد بانٹتے ہیں لوگ، اسے لے جا کر اسی پر فالو کیجئے، اسی پر رکھیے۔ یہ پرانا سسٹم چھوڑیے، نہیں آزان ہوتے رہی تو چائے پیے بھی جا۔ اچھا، ہماری مسجد کی آزان چھوڑنا، اس محلے کو ہماری مسجد کی، اس محلے کو ان کی مسجد کی، فلاں محلے کو ان کی مسجد کی، ہمارے محلے کی ویلیو نہیں ان کی، اس محلے والے کو ہماری مسجد کی اذان ویلڈ نہیں، ہماری ہوتی رہتی ہوئی کیا بولیں گے؟ نہیں ہمارے محلے کی نہیں ہوئی نا، ہمارے مؤذن صاحب ابھی اذان نہیں دیے بول کر پیو جی پیو، نو دے دلیں جلدی، وہ نو دے دلے جلدی دے دلیں دے، ان کا کام ہمارے مؤذن صاحب آپ شروع کرے۔ تو ہمارے یہاں دوسرے محلے میں کوئی اذان دے رہا ہے جی وہاں انہوں جلدی دے دلیں اذان، انہوں جلدی دے دلیں اذان بول کر کھاؤ جلدی چا پی لیو۔ آخری حضرت میں کیا کریا، آخری وقت میں اٹھا تب بھی اٹھا سو کب اللہ اکبر کرے، میں جلدی 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 دودھ پی لیا، گلاس جلدی دودھ پی لیا، میں ہو گیا ہمارا روزہ، ہو گیا اسی وقت ہو گیا، دودھ کے پہلے لقمے کے ساتھ ہی روزہ ہو گیا، آپ کا روزہ کھل گیا۔ لہذا ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اگر رمضان المبارک میں آپ نے سحری کا آخری ٹائم اذان کے وقت میں اٹھ گئے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو سحری کرنا ہے، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر نہیں کیے روزے میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں آنے والا، بس آپ کی سنت چھوٹی ہے اتنا ہی، ورنہ روزے میں نہیں رکھانا، روزے میں سحری کرنا بولتے ہیں بہت لوگ، پرانے لوگ، ہم پرانے کا چھوڑو وہ سب باتیں، نہیں کرے اس کا ایک سنت چھوٹ گئی ہے۔ اب آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی افطاری کے سحری کا پورا انشاءاللہ خیال رکھیں گے نا، انشاءاللہ گھروں میں بتائیں، ہمارے اسلامی بہنوں کو بتائیں، نیا آ رہا بولے تو نیا نہیں ہے، پرانا ہے، چھوڑ دیے تھے، اس پر پابندی کریے۔ پھر افطاری کا ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ہم افطاری سے پہلے وہی ذرا نیا سسٹم دکھتا ہے کہ اذان سے پہلے افطاری کے لیے آواز دی جاتی ہے، اذان دیتے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اس کے بعد ہم لوگ افطاری کرتے نہیں، لیکن آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ ایسا افطاری نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وقت سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ افطاری کر لیں، کچھ کھا لیں، کھجور کھا لیں، پھر پڑھیں اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ دعا ہے افطاری کرنے کے بعد کی، افطاری کے ٹائم پر نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو کھا لینا ہے۔ اور ہمارے یہاں بہت ساری مساجد میں ہم نے دیکھا
کہ جیسے وقت ہوا آزان دے دی جاتی ہے، یہ 1 منٹ 2 منٹ کے بعد آزان دے دی جاتی ہے، جس میں مساجد میں گھروں میں رہنے والے افطاری کرتے رہتے ہیں، وہ مسجد میں آ نہیں پاتے اور ان کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، مغرب کی 3 رکعت 2 رکعت چھوٹ جاتی ہیں۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں یہ اعلان کروا دیں۔ دیکھیے نماز کا مغرب کا اتنا بھی ٹائم نہیں کہ اگر 5 منٹ کے بعد اگر نماز لیٹ ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ اگر افطاری والوں کے لیے آج کل ذرا صبر کا موقع ہے، صبر دیں انہیں، اس لیے کہ آج صبر کے بغیر جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ پورے صابر پیدا ہو گئے، پورے کربلا والے نہیں ہیں، یہ 3 دن تک بھوکے رہیں گے۔ افطاری میں جب تک سموسہ نہیں کھائیں گے ہماری افطار نہیں ہوتی، جب تک بونڈا بجی نہیں کھائیں گے ہماری افطاری نہیں ہوتی۔ لہذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ کچھ 5 سے 10 منٹ 7 منٹ جو ہے وہ کم سے کم مساجد میں دی جائے تاکہ صحیح سے وہ لوگ افطاری کر لیں۔ اور یاد رکھیں مغرب کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تراویح کی پابندی، اسٹرینتھ اپنی بنائیں، اپنے پیروں کو ذرا مضبوط بنائیں، تراویحوں کے لیے بھی آپ کو آنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تراویح اور قرآن کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک میں کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12